بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں اور بے پایہ انعامات خالق کائنات کی ان گنت نعمتیں اور رحمتیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ السلام علیکم۔ آج ہے 16 مئی، ہفتے کا دن۔ آج ہمیں بات کرنا ہے مسلمانوں پر بھارتی ظلم و تشدد کے حوالے سے، بے انتہا ظلم و تشدد، وحشت و بربریت اور دنیا کی طرف سے اس کی مذمت۔ انڈیا نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک تپتی ہوئی سرزمین بن چکی ہے، جہاں ان کے سارے حقوق، سارے انسانی حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ نہ انہیں سیاسی، نہ مذہبی، نہ معاشرتی آزادی حاصل ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ کیپٹل دہلی میں ابھی پچھلے دنوں انتہائی سفاکی کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کیے گئے، انہیں ذبح کیا گیا اور ان کی لاشیں گٹروں میں بہا دی گئیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی اور یورپی پارلیمانی سروس نے بھارت کے خلاف پرتشدد واقعات اور غیر قانونی حراستوں کی شدید مذمت کر دی۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے علاوہ متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج پر گرفتار کیے جانے والے مسلمانوں کو بھی فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے کورونا بحران کے دوران متنازع شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کرنے والے انسانی حقوق کے مسلمان کارکنوں کو گرفتار کرنے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ گزشتہ ماہی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں منظم انداز میں مذہبی آزادیوں کے خلاف بھارت کو انتہائی تشویش زدہ ملک قرار دیا تھا اور اس پر پابندیاں لگانے کی کانگریس کو درخواست بھی کی تھی۔ انڈیا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو موسمی نقشے میں شامل کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہر طرح جارحیت پہ اترا ہوا ہے، اسے کسی طرح کے ملکی اور قومی اور بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز اسے مہنگی پڑ گئی اور امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اور یورپی پارلیمانی ریسرچ سروس کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی۔ ابھی پچھلے ہی دنوں یہی کمیشن انڈیا کو CTC
قرار دے چکا ہے، اور یہ قرار دے چکا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکا، متنازع شریعت بل کی مذمت کر چکا، اور یہ واضح انداز میں کہہ چکا ہے یہ کمیشن کہ انڈیا منظم انداز میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے بی ایل اے کو بھی عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور یہ پابندی اس وقت لگائی گئی ہے بلوچستان لبریشن آرمی پہ، جو انڈیا کی ایک لہ پالک تنظیم ہے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے سازشیں کرتی رہتی ہے، اور اس کے سرکردہ ارکان انڈیا اور دیگر ممالک میں سیاسی پناہ بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھارت نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنے موسمی خبرنامے میں شامل کیا، تو اس کے بعد اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے کہ اس کی پروردہ تنظیم بی ایل اے پہ پابندی بھی لگ گئی، اور امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے پھر سے انڈیا کی مذمت کر دی مسلمانوں پر مظالم کے خلاف، اور بھارت کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ گرفتار مسلمانوں کو رہا کرے۔ بھارت بی ایل اے کے ذریعے بلوچستان میں اپنے ایجنڈوں کو دوبارہ سے منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مقصد اس کا صرف سی پیک کو زیر عمل آنے سے روکنا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی سینٹ کام سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے بی ایل اے پہ پابندی کا ہمارا اعلان بہت اہم اعلان ہے، اور ہم نے بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بی ایل اے نے کراچی چینی قونصلیٹ اور گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملوں سمیت پاکستان کے سیکورٹی اداروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی۔ امریکہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سلامتی اور استحکام کا حامی ہے۔ انڈیا کے لیے ایک اور بری خبر، بی ایل اے پہ پابندی، امریکی مذہبی کمیشن کی مذمت، یورپی پارلیمانی ریسرچ سروس کی مذمت، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بری خبر انڈیا کے لیے کہ جرمنی میں سکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کے الزام میں بھارتی جاسوس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را کے ملازم یلدیوس کو 2 سال سے زائد قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس سے پہلے کینیڈا میں بھی انڈین را کا نیٹ ورک پکڑا جا چکا، اب یہ جرمنی میں بھی، اور اس طرح سے انڈیا پوری دنیا کی نظروں کے سامنے جو اس نے اپنا جھوٹا وقار بنایا ہوا تھا اسے لوز کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے بی ایل اے پر پابندی اس لیے لگائی ہے
کہ اسے مستقبل میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ اقدام عالمی سطح پر دہشت گردی کی روک تھام میں امریکی حکومت کی کاوشوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس اعلان کے بعد بی ایل اے کی معاونت بھی دہشت گردی کہلائے گی، اور اس طرح سے انڈیا اب کھل کے بی ایل اے کو سپورٹ نہیں کر پائے گا۔ بی ایل اے میں شامل اس کے پٹھو، اس کے ایجنٹ اب دیگر ممالک میں سیاسی پناہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور نام نہاد رونا میڈیا میں نہیں رو سکیں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ اور اس طرح سے اس محاذ پہ بھی انڈیا کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے، وہ پٹ گیا ہے۔ بی ایل اے کے حوالے سے بھی کینیڈا اور جرمنی میں اپنی جاسوسی ایجنسی کے حوالے سے بھی، اور امریکہ مذہبی کمیشن کی مسلمانوں پر مظالم کے خلاف انڈیا کی مذمت کے حوالے سے، اور یورپی پارلیمانی ریسرچ سروس کی طرف سے بھی انڈیا کی شدید مذمت کے حوالے سے۔ اور اس طرح انڈیا جو پہلے دندناتا پھرتا تھا ظلم و تشدد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے باوجود، اب لگتا ہے کہ ماضی کی طرح عالمی دنیا سوئی ہوئی نہیں ہے، اور اب انڈیا کو مزید اس طرح کی وارداتیں کرنے اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے سے روکنے والے لوگ بھی میدان عمل میں اتر آئے ہیں، اور انڈیا تادیر اس طرح کی دہشت گردانہ اور جارحانہ کارروائیاں جو علاقے کے امن و استحکام کے لیے ایک واضح تھریٹ ہیں، مزید جاری نہیں رکھ پائے گا۔